ناظرین السلام علیکم، کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید۔ تصوف یا دین کی باطنی تفسیر، اس کا آغاز عالم اسلام میں ابتدائی ایام سے ہی ہو گیا تھا، لیکن مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے تصوف نے اپنی ایک خاص شکل و صورت اختیار کی، اور خاص طور پر جب 5ویں 6ٹھی صدی ہجری میں یہ سوچ پہنچی تو اس وقت ایک اہم تبدیلی یا ایک اہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ موڑ آیا عالم تصوف میں، خاص طور پر اسلام کے پیرائے میں۔ جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر تصوف میں سلاسل کا آغاز ہوا، ہم نے اب تک سلسلہ نقش بندیہ کے حوالے سے اور اس کے آغاز کے حوالے سے کچھ بات کر چکے ہیں، اور اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اپنے مہمان کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ آپ تصوف کے حوالے سے جو اس کا ارتقائی عمل ہے اس پہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے تصوف کے سلسلوں کے آغاز اور پھر سلسلہ نقش بندیہ تک آ چکے ہیں، اور اس کی ابتدائی جو اصول ہیں اور چند بڑی شخصیات ہیں اس پہ آپ بات کر چکے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین نقش بند انہوں نے جب ان سے چونکہ یہ سلسلہ زیادہ معروف ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک اس کا پس منظر اس سے پہلے بھی ہے، آپ نے جو اصول اور طریقہ کار بتایا، یہ آگے کیسے بڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسلام کی صوفی روایت کے اندر ہم سلسلہ نقش بندیہ کی گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کا بایزید بستامی سے لے کر اور سیدنا بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ تک ہم آ گئے، اور اس میں ہم نے ان کی اصول بھی بیان کر دیے جو خالق قیدوانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہاؤالدین نقش بند نے بنائے۔ اور سلسلہ چونکہ انہی کے نام سے ہے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ انہوں نے اس کی تنظیم کی، اور پھر پیچھے کی طرف سلسلہ جو ہے وہ بنایا گیا، منسوخ کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ غیر رسمی تربیت کا نظام تھا، جیسا کہ ہم نے دور اول دور اوم میں بیان کیا ہے۔ استادی شاگردی تھی، بیعت اور پیری مریدی کا سلسلہ اس طرح کا نہیں تھا۔ حضرت بہاؤالدین نقش بند جو تھے یہ بخارا کے ساتھ ایک گاؤں تھا، قصر عارفین کے رہتے تھے، اور بہت پاورفل آدمی تھے۔ تو انہوں نے ایک بالکل ہی ایک منضبط نظام تربیت، نظام اخلاق، نظام فکر و فلسفہ بنا دیا۔ حضرت کی جو وفات ہوئی اس کو کوئی 630 سال ہو گئے، کم و بیش، تھوڑا اوپر نیچے، صحیح، غالباً 1389 میں۔ اور وفات بھی ادھر سینٹرل ایشیا میں؟ جی، بخارا میں دفن ہے۔ بخارا میں ہی آپ کا مزار، شمال مشرق میں قصر عارفین جو ان کی خانقاہ تھی وہاں دفن ہے۔ بہت بڑا ایک کمپلیکس ہے، بہاؤالدین نقش بند کمپلیکس۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت کا مزار نہیں ہے۔ یہ بخارا کے جو نقش بندی شیوخ ہیں بڑے، ان کے مزار عام طور پہ اوپن قبریں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، ہاں، ان کے گرد 4 دیواری تھی بنی ہوئی ہے، نظر بھی نہیں آتے، تو ہم نے ذرا بینچ پڑا تھا جب میں حاضر ہوا تو بینچ پہ چڑھ کے نا ہم دیکھ لیتے ہیں قبر، بس صحیح ہے۔ تصوف میں جو اسلام کی کلاسیکیت ہے اس کو یہ لوگ واپس لائے ہیں، نقش بندیہ ہاں، سلسلے آج بھی آپ دیکھیں کہ شکل ذبات یہ روایت کی طرف ملان ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ تو غالباً یہ وجہ ہوگی، حضرت نے کہا ہوگا یا کوئی پڑھا نہیں ہے ہم نے، لیکن بہت بڑی ایک مسجد ہے، لکڑی کی چیزوں کی بنی ہوئی، اور ساتھ بہت بڑی خانقاہ ہے حضرت کی، اور ساتھ بہت بڑا مدرسہ ہے۔ سنٹرل ایشیا کی جو خانقاہیں ہیں نا ان میں یہ 3 چیزیں ہوتی تھی۔ بہاؤالدین نقش بند پہ بھی یہی ہے، خواجہ عبداللہ الاحراب پہ بھی ہے، بعد میں آئیں گے، یہی ہے، اور حضرت بایزید بستامی پہ یہی ہے۔ بہت بڑا مدرسہ، بہت بڑی مسجد، اور بہت بڑا خانقاہ۔ خانقاہ کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، درمیان میں ایک ہال ہوتا ہے، 50 60 100 کمرہ ہو جائے گا، ساتھ مسجد ہو جائے گی۔ عام طور پہ مسجد درمیان میں ہوتی ہے، ایک سائڈ پہ مدرسہ ہوتا ہے اور ایک سائڈ پہ نا یہ رواج ہے۔ تو ان کا بہت بڑا کمپلیکس ہے، اور جس میں اب میوزیم بھی بن گیا ہے۔ میوزیم میں جانا چاہیے۔ اصل میں حضرت کے جو پچھلے 6-7 شیوخ ہیں نا، عبدالخالق قیدوانی سے لے کر یہ بہاؤالدین تک، یہ سارے کوئی 50-60 ریڈیس میں ہیں، اور یہ سارے کاشتکار تھے زیادہ تر، ٹیکسٹائل کچھ بناتے تھے یا کوئی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تمام کا ایک میوزیم بنایا گیا، اور آپ کو بالکل لگتا ہے کہ ان کی زندگی کس طرح کی تھی۔ مطلب عملی لوگ، جیسے ہم بیان کر چکے ہیں نا، بالکل، یہ بیٹھ کے پیسے لینے والے نہیں تھے، یہ بیٹھتے تھے، دے سکتے تھے، دوسروں کو دیتے ضرور تھے، اور اپنا کام خود کرتے، اپنا کام خود۔ یہ ہماری کلاسیکی دینی روایت یہی ہے نا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ابوبکر صدیق اور مولا علی رضی اللہ عنہ نے کسی سے لیا ہوگا، بالکل دیا ہوگا، یا
غربت برداشت کر لی ہوگی، وہ جیبوں پہ نظر ہوتی ہے نا. بہرحال حضرت بہت پاورفل آدمی تھے، تو ان کے وصال کے بعد تو آپ کے جو داماد ہیں وہ سید تھے علاء الدین، وہ گدی نشین ہوئے. اور ان کے بعد یعقوب چرخی. ایسے یعقوب چرخی جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ افغانی تھے، یہ بنو شنو کا ہے، ان کے قریب اگلا علاقہ جو لوگر کا ہے، ادھر سے گئے لیکن فوت وہ وہیں دوشنبے کے پاس. اس زمانے میں سارا ایک ہی خراسان جی، تھا، ایک خراسانی بزرگ سے کہا جاتا ہے. ایک ہی خراسان. بالکل صحیح. تو اس زمانے میں وہ دفن آج کل دوشنبے کے ساتھ ہے، یعقوب چرخی تاجکستان میں، ان کے وسائل بہت ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑا ان کے مزید مغرب میں اگلے جو بزرگ آئے وہ خواجہ درویش وغیرہ، ان میں ایک پاورفل بندہ درمیان میں آیا جس کا نام خواجہ عبید اللہ احرار تھا. یہ اس کا ذکر ضروری ہے کہ یہ ایک اور طرح کے ایک شکل اختیار کی نقش بندیوں نے، جو بعد میں بعض اوقات احراری بھی کہلائے سلسلہ. آپ بہت دولت مند تھے، کاروبار کرتے تھے بہت بڑا ایک. دوسرا یہ کہ آپ کا دسترخوان بہت وسیع تھا، ایک دنیاوی اچھی نہیں گزارتے تھے، جو ان کے پچھلے والے نہیں گزارتے تھے، سارے وہ غریب تھے. صحیح. دوسرا یہاں جو سب سے بڑا موڑ آیا نا نقش بندیوں میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کے چلنا شروع کیا، سیاست میں نہیں گئے. ٹھیک. خواجہ عبید اللہ احرار تو ذاتی طور پہ انفلوئنشل تھے، یہ جو جھگڑے شگڑے وہاں بادشاہوں کے تھے اس میں سلو صفائی بھی کروا لیتے تھے، لیکن خود انہوں نے کوئی سیاست میں پارٹیسپیشن نہیں کی. ٹھیک. لیکن حکمرانوں سے اٹھ کے مل کے بیٹھنا، جیسے پہلے سوروردی کرتے تھے. اس سے ہوا یہ کہ مغلوں کے ساتھ، خاندان مغلیہ کے ساتھ یہ سلسلہ جڑ گیا. اچھا. ہاں، یہ سلسلہ قریب تر ہو گیا خواجہ عبید اللہ احرار کے زمانے میں، اور اس میں ثروت کا ایلیمنٹ بھی آنا شروع ہوا جو پہلے نہیں تھا. ٹھیک. کہ آپ خوب پیسے کماؤ، اچھا کاروبار کرو، اچھی زندگی گزارو، لیکن اصول وہی ہے کہ تنہائی میں بیٹھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، دنیا سے متاثر نہیں ہونا. لیکن یہ میرا خیال میں کہ پازیٹیو سٹیپ ہوا ان کا، دو پازیٹیو سٹیپ اس احراری جب بنے. ایک تو یہ کہ ثروت دولت کی طرف میلان. یہ ہمارا تصور یہ ہے کہ جہاں صرف زہد کرنا ہے نا، مال نہیں ہے زہد کرنا ہے، وہاں مال کما کے صبر بھی، شکر بھی کرنا ہے. بالکل ایسا. یہ بھی بہت وہ ایک الگ امتحان ہے، لیکن تاکہ دنیا میں زندہ بھی رہنا. بالکل صحیح. یہ میرے خیال میں انہوں نے اچھا کام کیا، لوگوں کو اس طرف ملان کیا. اور دوسرا یہ کہ حکمرانوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے، پھر جہاں جہاں مغل گئے یہ سلسلہ وہاں چلا گیا. ایک بات یہاں اور اہم ہے، عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے سب سے مشہور طالب علم تھے مولانا عبد الرحمن جامی. اچھا. جی. ہاں، جو ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں، ان کی نعتیں بہت مشہور ہیں. فارسی کے چند بڑے شعراء میں آپ کا کمال ہے، اور نعت میں تو خاص طور پہ، اور خاص طور پہ تذکروں کی کتابوں میں نفحات الانس وغیرہ، اور نعتیں پاکستان میں عام قوال گاتے ہیں. حضرت وہیں ان کے اچھا یہ سمرقند میں ہے، یہ سمرقند میں آ گئے ساؤتھ میں، اور وہاں آپ کا مزار ہے. اچھا، بہت اس کی احرار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی کوئی نہ ہونے کے برابر ہے. ایسے قبرستان ختم ہوتا ہے، اس کے شمالی ایسے پٹی سی ہے، ایک پتھر لے لیں دیوار، آپ دیوار کے پاس کھڑے ہوں تو آپ کو ایسا ایک پتھر کا نشان ملتا ہے. عام قبرستان، نو ٹوم، نو تھلا، نو چھت. یہ عبید اللہ احرار، وہ ان کا مزاج تھا. لیکن ساتھ مسجد بہت بڑی ہے، وہ خواجہ کمپلیکس کہلاتا ہے. خواجہ کہتے ہیں نا ان کو، خواجہ کمپلیکس ہے بہت بڑا، چونکہ آپ بہت صاحب ثروت تھے اور بہت مرید تھے نا آپ کے، بہت بڑا مرکز تھا. قبر بڑی چھوٹی سی، گنبد شبہ نہیں بنایا. اس کے بعد یہ ہوا یہ کہ جب سلسلہ آگے بڑھا تو ہمارے ہاں ہوا یہ کہ پھر ساؤتھ کی طرف آنا شروع ہوا. ساؤتھ میں حضرت باقی باللہ جو بیسیکلی تو تھے اس کے کابل کے، یہ شمال کی طرف گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے خواجہ مانکی جو تھے، ان کے تیسرے چوتھے آتے ہیں وہ سلسلے میں عبید اللہ احرار کے بعد، غالباً وہ زاہد بخشی ہیں، اس کے بعد جو ہے خواجہ محمد درویش ہیں، خواجہ درویش کے بعد خواجہ امان کی ہیں، ان کے یہ خلیفہ تھے. اچھا. یہ حضرت باقی باللہ، یہ وہ بزرگ ہیں جو مغلوں کے زمانے میں پھر یہ ہندوستان میں آ گئے. اچھا. تو سلسلے کا مرکز جو ہے پہلے مدینہ پاک، وہاں سے چلا گیا یہ خراسان بستان وغیرہ میں، وہاں سے چلا گیا بخارا میں اوپر نارتھ میں،
بخارا کے بعد پھر نیچے ایسے دوشنبے سے ہوتا ہوا شہر، ہاں یہ آ گیا سمرقند میں شہر کتاب میں، اور پھر ساؤتھ میں کابل سے ہوتے ہوئے نا یہ دہلی اور بر صغیر میں داخل ہوا۔ اچھا، بر صغیر میں اسی سلسلے کی ایک بڑی شخصیت جو ہیں وہ حضرت مجدد الف ثانی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی اسی سلسلے سے تعلق تھا، اور ساتھ لیکن ایک مجددیہ سلسلہ بھی ہمیں سامنے بہت اعلیٰ بات کی۔ حضرت شیخ احمد سرندی تو سرند کے تھے۔ سرند کیا ہے؟ سرند جو ہے پنجاب، مشرقی پنجاب، ہندوستانی پنجاب اور جو یو پی ہے، جو اردو والا علاقہ ہے، ان کے درمیان میں، مطلب سمجھو کہ یہ دہلی یا سیالکوٹ سے کوئی 100-150 میل مشرق میں یہ علاقہ پایا جاتا ہے، وہاں مدفون ہے۔ خواجہ باقی باللہ حضرت کے یہ شیخ خلیفہ تھے۔ اچھا، خواجہ باقی باللہ کو بے رنگ بھی کہتے ہیں، کلر لیس، خاص ان کا نام ہے۔ یہ 39-40 ایئرز میں آپ کا وصال ہو گیا باقی باللہ کا، لیکن پاورفل آدمی تھا، جوان تھے، لیکن بہت زوردار صوفی تھے۔ انہوں نے ان کو متاثر کیا، حضرت مجدد الف ثانی کو۔ الف ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھے، فاروقی نسل تھے، عالم تھے۔ یہ بہت گفتگو ان پہ کرنی چاہیے کہ یہ غیر معمولی آدمی تھے، کیسے علمی لحاظ سے بھی، اور ایک تو یہ بہت بڑے عالم تھے اپنی ذات میں۔ مثلاً ایسے بڑے عالم تھے کہ آپ ان کے سامنے اگر ابن عربی کا قول پیش کرتے تھے نا لوگ، تو آپ کا ایک بڑا مشہور فقرہ ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ کوئی عام آدمی یہ بات، کیونکہ شیخ العربی تو مطلب ابن عربی تو ہمارے شیخ ہے نا صوفیوں کے، شیخ اکبر، بالکل شیخ اکبر کہا جاتا ہے۔ شیخ اکبر پہ رد کرنا، ان پہ بات کرنا آسان کام نہیں ہوتا، بالکل صحیح، کوئی میچ کا بندہ ہی تو کرے گا نا۔ کسی نے کہا کہ آپ جو یہ فرما رہے ہیں حضرت، یہ ابن عربی نے تو ایسا نہیں لکھا ہے۔ اچھا جی، اب آپ فقرہ سنیں، فارسی میں ترجمہ بھی کر دیں گے کہ مارا ابن عربی نیست، محمد عربی کافی است۔ ہم ابن عربی کو نہیں جانتے، ہم محمد عربی کو جانتے ہیں۔ تو پھر کس موقع پہ کسی نے کہا کہ جو حضرت شیخ اکبر کی کتاب ہے ابن عربی کی فصوص الحکم، جو ان کا ماسٹر پیس ہے، جی بالکل، بیزرز آف وزڈم کے نام سے بہت اچھا ترجمہ اس کا انگریزی میں ہوا ہے۔ یہ ولیم ٹٹک کا ترجمہ ہے یا دوسرا؟ اور بہت لوگوں نے کیا، لیکن یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو میں انگریزی کا اس لیے بتاتا ہوں کہ جدید نسل، ہاں ہماری اپنے بچے جو ہیں وہ اردو اور ان زبانوں کی نسبت ایسے ہی ہے، سمجھ بھی نہیں آتی، مجھے بھی نہیں آتی، میں بھی اس بدقسمتی سے اردو ترجمے اوائڈ کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت جو تھے انہوں نے فرمایا کہ مارا فس نیس نست کافی ہے، ہم فس نہیں جانتے، ہم نس دیٹ مین قرآن مجید اینڈ حدیث مبارکہ۔ اب اتنا بڑا آدمی تھا۔ حضرت کے زمانے میں اس سلسلے میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہو گئیں۔ دو طرح کی تبدیلیاں ہوئیں، ایک تو آپ نے کی وجہ سے اس کا سلسلے کا مزاج علمی بن گیا، کیونکہ آپ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑی، اور خطوط آپ کے مکتوبات جو ہیں بالکل ایسے جو کئی جلدوں میں ہیں، وہ ہماری سلسلہ نقشبندیہ جو ہے اس کا سمجھو کہ وہ گوسپل ہے، صحیح، ان کی بائبل ہے، وہی پڑھاتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں ان کا درس کیا جاتا ہے مکتوبات کا پورے دنیا میں آج بھی۔ تو ایک وجہ ان کی علمی بنی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے اہل علم کے ساتھ روابط کیے، بہت بڑے، پڑھایا لکھایا بھی صحیح اور ان کو سمجھایا بھی صحیح، تصوف میں لے آئے لوگوں کو، بڑے علمی لوگوں کو، کیونکہ علماء عام طور پہ تصوف کی طرف ملان کم رکھتے تھے نا، تو ان کو لے آئے۔ حکمرانوں کے ساتھ نہیں بنی ان کی، آپ کو معلوم ہے نہیں بنی۔ ایک بڑا جو ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ ہندو تہذیب کی شخصیت جو ہے وہ ایک اسپنج کی ہے۔ اسپنج کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہے کھا جاتا، ہاں، یہ سارے مذہب کھا گئی ہے، جو بھی ہندوستان میں آیا وہ کھا جاتا ہے۔ انہوں نے اسلام کو بھی کھانے کا، ابزارو کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بھکتی بھکشو تحریک جو تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے بڑی چال چلی، اچھا جی رام آپ کا ہمارا ہے، رحیم آپ کا، کیا فرق ہے؟ ہمارا کرما ہے، آپ کا کریم ہے، تو کیا فرق ہے؟ اس کی شکل ایک بنتے بنتے اس کی شکل میں بھی یہ دین الہی کی شکل بھی ایک خاص طور پہ بن نہیں رہی ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس پہ۔ حضرت اس کے خلاف کھڑے ہوئے، حضرت نے کہا یہ کام ہم نہیں کرنے دیں گے، ہماری اپنی شناخت ہے اسلام کی،
ہم اس پہ قائم رہیں گے. یہ انہوں نے غالباً دین الہی جو تھا، دین اکبری جو تھا، اس کے خلاف سب سے پورٹنٹ آواز حضرت کی تھی. اس وجہ سے حضرت کو گوالیار کے قلعے میں بہت عرصہ قید رہنا پڑا، اور جب وہ دربار میں بلائے جاتے تھے تو وہ جو آداب وغیرہ بلاتے ہیں جو مشرکانہ تھے آپ نہیں کرتے تھے. اقبال نے نا حضرت مرید علیہ الثانی پہ ایک بہت کمال کا ایک شعر لکھا ہے اس پورے پس منظر میں. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. کہ ہمارا سرمایہ ملت جو ہے مٹنے لگا تھا، یہ آئیڈینٹی اسلام کی بلر ہونے لگی تھی، ہندوازم سے ملنے لگی تھی. جیسے جین مذہب اور بدھازم سارے مل ملا گئے نا آپس میں، پتہ نہیں چلتا. تو اسلام کے ساتھ بھی یہی ہونے لگا تھا. اقبال کہتے ہیں کہ ہماری جو مسلم آئیڈینٹی ہے، ہمارا جو ایک اسپریچول کیپٹل ہے، انٹلیکچول کیپٹل ہے، اس کو حضرت نے پروٹیکٹ کیا. یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے. آپ نے تصوف میں ایک اور چیز بڑی ایڈ، لطائف جسے ہم کہتے ہیں، کہیں گے تو ہم اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. اس پہ آتے ہیں. میں تھوڑا سا یہ جو معاملہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو بہت ہی ایک نازک مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ بھی ہے کہ شناخت زیادہ اہم ہے یا گوہر دین کا زیادہ اہم ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ چونکہ آگے ہماری جو قیام پاکستان تک کی تحریک ہے وہ جڑ جاتی ہے اسی شناخت کے ساتھ، تو جو دوسرا رنگ تھا اس کے خلاف یہ ایک ریئیکشن تھا یا یہ ایک دینی ضرورت کے تحت کیا گیا آپ کے خیال میں؟ دونوں ہو سکتے ہیں. دیکھیے نا، آپ ایک ماحول میں چیز دیکھ رہے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم ثقافت کمزور ہو رہی ہے اور ہندو ثقافت سے مل رہی ہے. شادی کی مثال، لباس، مسلمان تلک لگا لیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، نماز چھوڑ دی، بس قوالی پہ کافی کر لیا، بھجن بجا لیے. ہندو صوفی بھی بن گئے کچھ ہمیں چکر دینے کے لیے. ہمارے بھی بعض صوفی مشربی میں جو ہے وہ سمجھ نہیں سکے کم علمی کی وجہ سے. علماء تو اور طرح سوچتے ہیں نا. یہ اگر صرف صوفی ہوتے تو شاید بات بنتی نہ. یہ چونکہ اپنے زمانے کے اپنے عالم بھی بہت بڑے تھے فلسفہ دین پہ، مطلب صرف عالم بھی نہیں تھے، اسلام کی فلسفیانہ لیول پہ تعبیر سمجھتے تھے، اس لیے حضرت کھڑے ہو گئے. رد عمل اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں یہاں کچھ عرصے سے ہو رہی تھی جب سے ہندوستان، دیکھیے ہندوستان میں جو اسلام ہے نا وہ انڈینائزڈ ہے، ظاہر ہے. ہاں، جہاں پہ بھی جائے گا وہ مقامی رنگ اثر لے گا. تو مقامی رنگ بہت ہو گیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے ان کو مجدد کہا گیا، تجدید کرنے والا. اور چونکہ دین کو انہوں نے ایک طرح سے مٹنے سے ثقافت کو بچایا، اس لیے ان کو کہا گیا کہ جی 1000 سال میں کوئی ایسا مجدد نہیں پیدا ہوا، ورنہ یہ کھا جاتے. الف ثانی، دوسرا 1000 سال میں شروع ہونے والا. لیکن یہ ان کی اصل میں اپنی تفہیم بھی تھی، چونکہ وہ قرآن پاک، حدیث اور صوفیانہ روایت میں بڑے وہ تھے، ڈھلے ہوئے تھے، اور ان کے مزاج میں عربی اسلام کے ساتھ ساتھ خراسانی اسلام بھی تھا. یہ الگ بحث ہے کہ خطوط میں آپ کو وہ تھوڑے بعض معاملات میں بہت زیادہ خراسانی لگتے ہیں، میں زیادہ تفصیل پہ بات نہیں جاتا، لیکن ان کی مزاج میں حصہ تھا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس ماحول کی وجہ سے حضرت کا جو تجدیدی مزاج تھا اس کا یہ کمال تھا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مشکلات بھی برداشت کر لیں اور لکھ بھی دیا. اور سب سے بڑا کارنامہ جس کو میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، خطرناک بھی ہے، تھوڑا سا کنٹروورشل ہے. وحدت الوجودی جو فکر تھی وہ ہندو فلسفے سے ملا کے ہماری شخصیت کو یہاں نقصان پہنچا رہی تھی. اس کو ہندو استعمال کرتے تھے. حضرت نے ایک نیا کانسیپٹ دیا وحدت الشہود کا، کہ وحدت الشہود کا مطلب یہ کہ اللہ اپنی جگہ پر ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس سے ملتے نہیں ہیں خدا سے، نہ خدا ہمارے اندر ہے جو ہندو کہتے ہیں، نہ ہم خدا سے جا کے مل جاتے ہیں، ہم اپنی آئیڈینٹی کو الگ رکھتے ہیں خدا سے. یہ عجیب بات تھی. جیسا کہ اقبال، جیسا کہ روشنی ہے نا اس کا سایہ ہے، سایہ روشنی کے بغیر نہیں ہے، ہم اللہ کے بغیر نہیں ہیں، بٹ ہم گاڈ کا شیڈو ضرور ہیں اللہ، لیکن ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. ہم اپنی خودی کو مٹائیں گے نہیں، ہم اپنی ایگو کو اسرٹ کریں گے خدا کے ہوتے ہوئے. غالباً یہ بہت بڑی سوچ تھی. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پیرالل دوسرے اسلامی جو افکار ہیں وہ بھی موجود ہیں چونکہ اس حوالے سے، تو یہ ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا، بالکل بہت بڑا اس حوالے سے. فی الحال
پروگرام کو یہاں پہ ہم روکیں گے اور پھر اگلے پروگرام میں جب دوبارہ حاضر ہوں گے ناظرین کی خدمت میں تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں ہم سلسلہ نقش بندیہ کے بر صغیر میں مختلف جو اس کی شاخیں بنی اور اس کا جو ارتقاء ہوا اس حوالے سے بات کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے. خدا حافظ.